غلام عباس افسانہ نگاری کے افق کا روشن ستارہ۔ اردو افسانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ہمیں عجیب افسانہ نگاروں کی طویل فہرست نظر آتی ہے۔ ان میں منشی پریم چند، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، احمد نسیم قاسمی، انتظار حسین اور بلونت سنگھ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جدید افسانہ نگاروں میں ڈاکٹر انور سجاد، بلراج مینرا، رشید امجد، مظہر الاسلام، منشا یاد، احمد داؤد، سریندر پرکاش اور سمیع آہوجا قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے علامتی اور تجریدی افسانے تحریر کیے۔ حقیقت پسندانہ یا براہ راست ابلاغ کے حوالے سے جو افسانہ نگار شہرت کے آسمان پر پہنچے ان میں سے ایک نام غلام عباس کا بھی ہے۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ انہیں مطالعہ کا بہت شوق تھا اور وہ لکھاری بھی تھے۔ جلد ہی لاہور کے ادبی جرائد میں ان کے تراجم شائع ہونے لگے۔ ابھی وہ 20 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی تحریروں کو مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ 1938 میں غلام عباس دہلی چلے گئے، جہاں وہ آل انڈیا ریڈیو کے جریدے آواز کے ایڈیٹر بن گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے اپنا شاہکار افسانہ آنندی تحریر کیا، جس پر بھارتی ہدایت کار شیام بیگل نے فلم منڈی بنائی۔ 1948 میں غلام عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی شائع ہوا۔ اس مجموعے میں ان کا ایک اور یادگار افسانہ حمام میں بھی شامل ہے۔ اس سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ غلام عباس کو طویل مختصر افسانے لکھنے پر بھی مہارت حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد غلام عباس پاکستان آ گئے اور ریڈیو پاکستان کا جریدہ آہنگ شروع کیا۔ 1949 میں وہ وزارت اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو گئے اور بعد میں وہ BBC سے منسلک ہو گئے۔ 1952 میں لندن سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ ریڈیو پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی اور 1970 تک وہاں کام کرتے رہے۔ 1960 میں ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ جاڑے کی چاندنی شائع ہوا، جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 1969 میں ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ کنرس شائع ہوا۔ ان کا افسانہ دھنک بھی اسی سال شائع ہوا۔ 1986 میں اپنے افسانے گوندنی والا تکیہ کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ ان کے تمام فن پاروں کو ایک کتاب میں اکٹھا کر کے 1984 میں زندگی نقاب چہرے کے نام سے شائع کیا گیا۔ ان کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کا مجموعہ چاند تارا کے نام سے شائع ہوا۔ غلام عباس کے افسانوں میں ہمیں فطری اور معاشرتی جبر کے علاوہ ایک اور چیز بھی ملتی ہے اور وہ ہے نظام کا جبر۔ اس جبر کو وہ اپنے کرداروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طنز کے تیر سے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ انسانی فطرت کے گوشوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ آنندی میں ان کا پیغام ہے کہ برائی کو ختم کرنا ہے تو وہ نظام ختم کیا جائے جو برائی کو جنم دیتا ہے۔ اوور کوٹ میں انہوں نے احساس محرومی کو موضوع بنایا ہے، جو ایک مفلس شخص کو مصنوعی طریقے سے معزز اور مقبول شخص بنا دیتا ہے، لیکن پھر ایک حادثہ اس کی جعلی حیثیت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک دردناک افسانہ ہے۔ حمام میں سمجھوتہ، سیاہ و سفید اور کتبہ بھی ان کے یادگار افسانے ہیں۔ غلام عباس نے کبھی اپنے آپ کو کسی مخصوص نظریے کے تابع نہیں کیا۔ سعادت حسن منٹو کی طرح انسان اور انسانی صورتحال ان کا موضوع ہے۔ ان کے مشاہدے کی بے پناہ قوت نے ان کے افسانوں کو امر کر دیا۔